بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کا بے حساب شکر ہے جس خالق کائنات نے آج ہمیں پھر وہ یوم جو سب ایام میں سب سے عظیم ہے، وہ جمعہ کریم ہے، وہ جمعہ کریم ہے، اس بابرکت دن سے نوازا۔ رب تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ احباب ذوقار، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، یہ مہینہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، تو آج اس کا آخری جمعہ ہے اور ماہ رمضان المبارک، جس مہینے کو آپ کے اور میرے لجپال آقا کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے، اس کی آمد ہے۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے رب تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ جان جاؤ کہ رمضان آ رہا ہے، سب لوگ جان جاؤ کہ رمضان آ رہا ہے، اب سارے غم بھلانے رمضان آ رہا ہے۔ مہکے گی پھر سے گلیاں، جھومیں گے پھر ستارے، راہوں میں نظریں بچھاؤ کہ رمضان آ رہا ہے۔ مہمان ہے وہ ایسا جو رحمت کو ہے ساتھ لایا، مہمان ہے وہ ایسا جو رحمت کو ہے ساتھ لایا، عبادت سے گھر کو سجاؤ کہ رمضان آ رہا ہے۔ سحری میں جاگنا اس سے ہے یہ عقیدت، سحری میں جاگنا بھی ہے اس سے عقیدت، بس اللہ سے لو لگا لو کہ رمضان آ رہا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو یاد رہے روایات میں ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ تو جس مہینے کا استقبال آپ نے اور میں نے نہیں بلکہ ہمارے لجپال آقا کریم آقا علیہ السلام نے خود کیا ہے، اسے رمضان کہتے ہیں۔ کہ ماہ رمضان المبارک مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے جب بھی کسی مہینے کا طلوع ہوتا ہے تو ہر مہینہ اپنے دامن میں بڑی بڑی نسبتیں سمیٹ کر آتا ہے، بڑی نسبتیں سمیٹ کر آتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے 30 دن ہوتے ہیں اور ان 30 دنوں کو بھی بڑی بڑی نسبتیں حاصل ہیں۔ اور یاد رہے آغاز ہی میں بتاتا چلوں، جو مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، جس کے روزے ہم رکھتے ہیں، یہ ہم پر فرض ہیں۔ ہمارے ارکان اسلام میں، یعنی جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ تیسرا رکن ہے۔ پہلا ہے کلمہ طیبہ، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر اس پر دوسرا رکن واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا رکن ہوتا ہے نماز، وہ نماز ادا کرتا ہے۔ نماز ادا کرنے والا مومن کہلاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز ادا کرنے والا مومن ہے۔ اگر آپ مومن اور کافر کے بیچ اگر آپ فرق جاننا چاہتے ہو تو نماز کو دیکھ لو۔ جو بندہ نماز ادا کرنے والا ہے وہ بندہ مومن ہے۔ تو جب بندہ نماز ادا کرتا ہے پھر اس پر روزے فرض کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، جس کے مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے ہم پر جو ہے وہ فرض قرار دیے ہیں۔ تو روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جب ماہ شعبان المعظم کا آخری وقت آتا اور ماہ رمضان کا آغاز ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام دعا فرماتے، آپ فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان،
اے میرے اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا بنا، ہمارے لیے مبارک فرما، وبارک لنا فی رمضان، اور رمضان کا جو مہینہ ہے اس مہینے کو ہمارے لیے برکت والا بنا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا بنا اور ہمیں رمضان کے ساتھ ملا دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک کا جو استقبال ہے وہ خود کیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان المبارک کو پروٹوکول خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ راوی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نے نہیں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے دیکھا جو روزے آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا یا رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ماہ شعبان المعظم میں نفلی روزے جو ہے کثرت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ ماہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ ہم پر فرض ہیں، تو ہم نے آپ کو کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا جس میں آپ کثرت کے ساتھ عبادت بھی کر رہے ہو، نفلی روزے بھی رکھتے ہو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے اسامہ ماہ شعبان المعظم کا ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایسا رحمتوں والا مہینہ ہے کہ ماہ شعبان میں اتنے روزے رکھتا ہوں، کثرت کے ساتھ عبادت بھی کرتا ہوں، کثرت کے ساتھ روزے بھی رکھتا ہوں۔ اس مہینے کو ایسی فضیلت حاصل ہے کہ اس ماہ میں اللہ کے حضور بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میری یہ تمنا ہے جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو روزے کی حالت میں پیش کیے، جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو وہ روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ اور یہ بات روایات میں موجود ہے، حضرت ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خود فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، اور اس تعداد میں روزے رکھتے کہ ان روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ خود فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان المعظم کا آخری دن آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے آپ ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ صحابہ کو یہ بات بتایا کرتے تھے کہ لوگوں، جس مہینے کی آمد ہو رہی ہے اس مہینے کی پہچان بھی کر لو کہ وہ مہینہ کیسی برکتوں والا مہینہ ہے، وہ کیسی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا پیارے صحابہ، اللہ کی طرف سے تم پر 30 دنوں کا ایک مہینہ آپ پر اتر رہا ہے، اس مہینے کو رمضان کا مہینہ کہتے ہیں۔ وہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، وہ مہینہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پیارے صحابہ، رمضان میں تم لوگ داخل تو ہو رہے ہو، لیکن اپنے ذہن نشین بھی کر لو کہ رمضان کا مقصد کیا ہے، رمضان کا مقصد کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ پیارے صحابہ، روزے کا مطلب ہے تقوی حاصل کرنا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ خوف خدا ہے، اللہ رب العزت کا ڈر پیدا کرنا۔ جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ جب تک غروب آفتاب نہیں ہو جاتا، مغرب کا وقت نہیں ہو جاتا، طلوع سحر سے غروب آفتاب تک سب کچھ میسر ہونے کے باوجود، کھانا بھی اس کے سامنے ہے، پانی بھی اس کے سامنے ہے،
لیکن وہ اٹھا کے اپنے منہ میں داخل نہیں کر سکتا۔ اس قسم کا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ پھر یہ رمضان کا مہینہ ایسا صبر کا مہینہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، اللہ کا خوف سکھاتا ہے کہ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود انسان کھاتا نہیں، گالی گلوچ کرتا نہیں، برے کام کرتا نہیں، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیارے صحابہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ جس مہینے کی آمد ہو رہی ہے اس مہینے سے تم فائدہ کس طرح حاصل کرو۔ تو پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیارے صحابہ جب کوئی بندہ ماہ رمضان میں کسی ایک نفل نیکی کرتا ہے، نفلی نیکی، فرضی نیکی کی بات نہیں ہو رہی، نفلی نیکی، تو اللہ غیر رمضان کے بدلے فرض جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی برکت ہے، یہ رحمت ہے کہ بندہ جب کوئی ماہ رمضان میں نفل جتنی نیکی کرے، اللہ اسے غیر رمضان کے بدلے، یعنی رمضان کے علاوہ جب کوئی بندہ فرض ادا کرتا ہے، وہ فرض ادا کرنے کا جتنا ثواب ہوتا ہے اللہ اسے فرض جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ ماہ رمضان میں جب کوئی فرضی کام کرتا ہے، فرضی نیکی کرتا ہے، اللہ اس کو 70 فرائض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، 70 فرائض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، دوگنا بھی نہیں، تگنا بھی نہیں، کئی درجے زیادہ ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، دوسرے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی سکھاتا ہے، دل میں ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ پیارے صحابہ جب کوئی بندہ ماہ رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے، اللہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، روزہ رکھنے والے کے برابر افطار کروانے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جو اتنی وسعت نہیں رکھتے، کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ کسی کو افطار کروا دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیارے صحابہ افطار کروانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر اسے کھانا کھلایا جائے، بلکہ جب کوئی روزے افطار کرنے والے کو، کسی روزے دار کو جب کوئی بندہ افطار کرواتا ہے، ایک کھجور بھی کھلا دے، ایک کھجور کھلا کے اس کا روزہ افطار کروا دے، یہاں تک کہ ایک پانی کا گھونٹ چاہے پلا دے، چاہے ایک گھونٹ اسے دودھ کا پلا دے، اللہ پھر بھی روزے دار کے جتنا اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مہینہ ایسا رحمتوں اور برکتوں کا بڑا ہوا خزانہ ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ یہ بات بھی ذہن میں نہ لانا کہ اللہ روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتا تو ہے افطار کروانے والے کو، لیکن یاد رکھنا روزہ افطار کرنے والے کے بھی ثواب میں کوئی کمی پیشی نہیں آتی۔ تو ماہ رمضان المبارک میں جب کوئی بندہ فرضی نیکی کرتا ہے تو اللہ 70 مرتبہ فرائض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پیارے صحابہ ماہ رمضان المبارک 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ فرمایا اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اس میں رحمت حاصل کرو، رحمت طلب کرو۔ فرمایا نمبر 2 اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اس میں اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرو۔ پھر فرمایا تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا حصہ ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک آئے تو 4 ایسے کام کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو،
کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ پھر نمبر 2، کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرو۔ پھر فرمایا نمبر 3، جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ فرمایا نمبر 4، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہ کی بارگاہ میں جنت حاصل کرو، جنت طلب کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 4 ایسے کام جو ہیں یہ صحابہ کو بتائے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید آگے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان ھذا شہر رمضان، کہ پیارے صحابہ، اے لوگو، یہ جو مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ خطبے کے آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا ذہن نشین کروانے کے لیے، غلت فیہ الشیاطین، اس مہینے میں شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وغلقت فیہ ابواب جہنم، اور جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وفتحت فیہ ابواب الجنان، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور راوی حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پیارے صحابہ، جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو ماہ رمضان میں اللہ شیاطین کو باندھ دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول لیتا ہے۔ پھر فرمایا ونادی منادی کلی، فرمایا منادی کلی لیلہ، رمضان کی جب رات ہوتی ہے، رمضان کی جب رات ہوتی ہے، ندا دینے والا ندا دے رہا ہوتا ہے، رب اپنی رحمت، اپنی برکت آسمان دنیا پر نازل فرما دیتا ہے اور بخیر رہا ہوتا ہے، اور کیا فرما رہا ہوتا ہے، حل من سائل فیعطا، سوال کر رہا ہوتا ہے کوئی آج مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی آج مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ندا دینے والا رمضان کی ہر رات کو ندا دے رہا ہوتا ہے، ارے لوگوں، آج کی رات ہے جو کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے، آ جا میری بارگاہ میں، تو میری بارگاہ میں آ، میں تو مجھ سے بخشش طلب کر لے، میں تجھے بخش دوں، آ جا میری بارگاہ میں، تو میری بارگاہ میں آ جا، میری بارگاہ میں وسعت رزق مانگ لے، میں تمہیں رزق عطا کر دو۔ ہے کوئی آج کی رات جو مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی آج مجھ سے وسعت عمر مانگنے والا، اس کی عمر میں اضافہ کر دو۔ ارے بندو، آج رمضان کی رات ہے، میری رحمتیں اور میری برکتیں آسمان دنیا پر بخیر دی گئی ہیں اور بخیر دی گئی ہیں، اور آجا، آج کی رات مانگنے کی رات ہے، آج کی رات جو تو مجھ سے طلب کرتا چلا جائے گا، آج کی رات جو تو مجھ سے مانگتا چلا جائے گا، میں تمہیں عطا کرتا رہوں گا۔ آج کی رات جو مجھ سے طلب کرتا رہے گا، میں تمہیں عطا کرتا رہوں گا۔ تو آؤ اس ماہ رمضان المبارک سے استفادہ حاصل کرو، یہ رحمتوں اور برکتوں کا بھرا ہوا خزانہ ہے۔ تو آئیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام پر تعمیل کیجیے کہ ماہ رمضان میں کوئی نفلی نیکی کرنا غیر رمضان کے بدلے اللہ فرض جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب بندہ ماہ رمضان میں فرض کی نیکی کرتا ہے، فرضی نیکی ادا کرے، تو اللہ 70 مرتبہ فرائض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ارے لوگوں، یہ خوش قسمتی ہماری، یہ خوش قسمتی ہماری کہ ہم اس حضور کے امتی ہیں۔ ساری زندگی اس چیز کا شکر ادا کرتے رہے، ہمارا شکر ادا نہ ہو، ہم اس حضور کے امتی، نبی انتظار کرتے رہے آپ کی امت میں ہونے کے لیے۔ تو ارے لوگوں، کبھی شب معراج دیتا ہے، کبھی شب قدر دیتا ہے، کبھی شب برات دیتا ہے۔ یہ کتنا مہربان ہے ہمارا مالک جو ہمیں ہماری بخشش کے بہانے ہمیں عطا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ماہ رمضان کا ایسا بابرکت مہینہ ہے،
ایسا یہ رحمتوں اور برکتوں کا بھرا ہوا خزانہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے یہ بہتر رات ہے۔ تو آئیے ماہ رمضان المبارک سے استفادہ حاصل کیجئے، اس سے خوب رحمتیں اور برکتیں سمیٹیے اور حاصل کیجئے۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام پر پورا اترنے کی، آپ کے احکام کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔